ایسا ہو جاتی ہے ہماری سماج کی بہو بیٹیاں، لیکن یہ شان ہماری سماج کی بہو بیٹیوں آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میرے بھائیو، عورت یوز اینڈ تھرو نہیں ہے، عورت محبت کی نگاہ سے دیکھی، ماں ہے تو ان کا ادب و احترام کیجیے۔ قرآن میں اللہ نے ان کی عزت اور ان کے سمان کی بات کی، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یہ بھی کہا۔ عورت بھی ماں ہے، اس میں والدین ہے، اس میں والدین کا ذکر ہے۔ اتنی تاکید کے ساتھ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کی عبادت فرما برداری کی بات کی ہے تو والدین کی۔ اور عورت کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، محمد رسول اللہ کی جیون کو دیکھ لیجئے۔ اسی لیے میرے بھائیو، ہم جہاں اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، لڑکوں کو، تو اپنی بچیوں کو بھی تعلیم دیجیے۔ مدرسوں کے اندر پڑھائیے، بخاری وہ بھی پڑھیں گے۔ ہمارے لڑکوں سے کہیں زیادہ سہن شکتی، سمجھنے کی شکتی ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کے اندر ہوتی۔ آپ پڑھا کر کے تو دیکھیے، اسلام میں منع نہیں۔ جب اسلام میں بیٹیوں کو انجینئر بنانا منع نہیں ہے، ڈاکٹر بنانا منع نہیں ہے، تو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا منع ہوگا؟ نہیں، آپ دیجئے۔ آپ اپنے بیٹے کو پڑھائیں گے تو اونلی ایک بیٹا پڑھا آپ کا، بیٹی کو پڑھائیے تو ایک نسل چلے گی، ان سے نسل در نسل۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ 2 بجے تک بات کروں گا، 8 منٹ اور رہ گیا، ہم کو تھوڑا لمبا سفر میں بھی جانا۔ سنسکرت بول رہے ہیں، سنسکرت، ہندو بھائی تو ہے ہی نہیں، سنسکرت۔ خیر چلیے، ہمارے ناصر بھائی ساتھ میں رہتے ہیں، ہمارے سایہ بن کر، آپ کے علاقے کے ہی ہیں۔ یہی سنسکرت میں عورت کے مقام کو لے لیجئے۔ ہم نے تو ابھی احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں بتایا۔ آج جو لوگ بولتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کو مقام نہیں دیا گیا، کون لوگ بولتے ہیں؟ ہمارے برادران وطن کے لوگ زیادہ بولتے ہیں کہ عورت کو سمان نہیں دیا جاتا، عورت کو برقعے میں ڈال دیتے۔ حالانکہ ہم نے بھی ایک منتر، ایک شلوک پڑھا تھا، اس شلوک کے اندر اتنی تاکید کے ساتھ ہم جب شروع میں پڑھ کر آئے تھے، شروع میں that time I was completed my Fazila course in Darul Uloom Deoband in 2011 and 12. After that I went to Bengaluru and I have completed my diploma course from MAERCCS in Bengaluru. بنگلور کے اندر کمپلیٹ کیا، 14 کے اندر ہم آئے پڑھ کر، 13-14 کے اندر پڑھنے کے بعد آئے۔ سنسکرت ہم نے تقریباً وہیں پہ سیکھا پروفیسر صاحب سے، سنسکرت بھی، انگلش، یہ ضرورت کی چیز تھی، ہم نے سیکھ لی۔ سیکھ سکتے ہیں، منع نہیں، سنسکرت بھی سیکھ سکتے ہیں، انگلش بھی سیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، منع نہیں۔ تو ہم آئے پڑھنے کے بعد، تو میری عادت تھی شروع کے اندر، ہم کہیں جاتے تھے جلسے میں تو ایک کتاب رہتی تھی میرے پاس، منوسمرتی۔ اب اس منوسمرتی کو ایک روز ایسے ہی جلسہ ہو رہا تھا، 2 فروری مجھے یاد ہے، 2-3 فروری، علاقے کا ہی پروگرام تھا۔ تو وہاں پر ایک گرو جی آئے، سر پہ بال نہیں تھے ان کے، تو ایسے ہی ہم اس وقت شیروانی وغیرہ نہیں پہنتے تھے۔ انہوں نے آ کر ڈائریکٹ ہم سے سوال کیا، 45 منٹ کی تقریر ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ مولانا عبداللہ صاحب، آپ ہمارے پریہ متر ہیں، آپ ادب کے ساتھ ایک جواب دیجیے۔ انہوں نے لکھا کہ آپ کی قرآن دھرم شاستر قرآن میں لکھا کہ جانوروں کو مارو، ان کو ذبح کرو، ان کو کھاؤ۔ جو قرآن جانوروں کی ہتیا کے اوپر آرڈر کرے تو وہ قرآن ماننے لائق نہیں ہے۔ ان کا سوال تھا، سوال بھی ہوتا ہے۔ کچھ آدمی یہ سوال کر لیتے ہیں، اللہ ہے تو دکھ کہاں رہا، اللہ ہے تو دکھ کہاں رہا؟ تو آپ بھی کہیے کہ تمہارے سر پہ جو درد ہو رہا دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا ہے، لیکن درد ہو رہا ہے نا۔ پھر مانتے ہو کہ نہیں مانتے اس کو؟ جو لوگ ایسی الٹ پلٹ سوال کریں اس کو جواب بھی ویسے ہی دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہم اس کو فالو کریں؟ تو ہم نے کہا کہ بہت اچھی بات۔ ہم نے کہا دیکھیے، مہاراج جی نے پوچھا، بہت سارے لوگ تھے، ہندو مسلم، ہندوؤں کی بڑی تعداد آئی ہوئی تھی، مغرب کے بعد فوراً پروگرام تھا۔ سنسکرت وہاں پر زیادہ پڑھی جاتی،
ہم لوگ سوچتے ہیں کہ عبداللہ صاحب آئیں گے سنسکرت پڑھیں گے، 2 بجے 3 بجے رات کو سنسکرت پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہندو بھائی ہو تو سنسکرت شوقیانہ ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ سپوز دیٹ اگر کسی نے اعتراض کیا کہ مسلمان نماز کیوں پڑھتے ہیں، اب ہندو بھائی آئے، ان کے ذہن میں تو یہی ہے کہ بھئی مسلمانوں کی نماز ان کی ایک عبادت ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس عبادت کو کیا کہا کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر دہشت گردی کی ٹریننگ ہوتی، ان کے ذہن میں بیٹھ گئی، جو ناخواندہ طبقہ ہے۔ لیکن اب آپ کیسے کہیے گا کہ نہیں اللہ کا آرڈر ہے اقیم الصلاۃ، تو اللہ کے آرڈر کو تھوڑے نہ مانتے ہیں، وہ تو قرآن پر اعتماد ہی نہیں۔ تو اسی لیے ہم کہیں گے کہ ہمارا جو قرآن میں اقیم الصلاۃ، اس کو سنسکرت میں بھی ایشور نے لکھا ہے صدیوں پہلے۔ کیسے؟ پتمادارکا جیوادیودین مجیتے ترتیانن کو ڈلاکار چترتر دیو چندر کا پنچم بندو سنیکتا۔ وہ بولیں گے مطلب، میں نے کہا مطلب اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، جو مطلب اس کا وہی مطلب اس کا۔ اچھا ہمارے گرنتھ میں ایسا لکھا ہے؟ ہم نے کہا آنکھ پھاڑ کے دیکھو۔ تب وہ کم سے کم انکار تو نہیں کرے گا، وہ اس کی غلط فہمی تو دور ہوگی نا کہ بھئی ہم جس پر الزام لگا رہے تھے قرآن میں، وہی چیز ہمارے گرنتھ میں بھی ہے۔ ہم مسلمانوں کی اذان پر اعتراض کرتے ہیں کہ اذان کیوں دیتے ہیں مسلمان، لوگوں کو ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کو چھوڑ دو، تم حدیث رسول کے اندر اذان کا ذکر ہے، سپنے سے لانچ کی گئی اذان، اللہ کا آرڈر ہوا۔ ہم کہیں گے قرآن کو چھوڑ دو، حدیث کو چھوڑ دو۔ انتم مورشی آئیں گے جگت گرو، تو اس دیش میں اس زمین پر کیا کریں گے؟ وہ لنک چدی شکھائنا شمشرو داری شدو چکاؤ چلا پی، وہ پوچھیں گے مطلب کیا؟ ہم نے کہیں گے اس کا مطلب اللہ اکبر، وہ چلا پی اونچی آواز میں بلانے والا۔ تب کہے گا ارے ہمارے ہی منتر میں لکھا ہوا ہے، اب بیچارے مسلم کو کیوں بلیم کریں یا محمد کو کیوں بدنام کریں؟ دیکھیے اسی لیے پڑھا جاتا ہے، اشلوک ہم اسی لیے پڑھتے ہیں، ورنہ ہمارے قرآن سے مقدس کلام اس دھرتی کے اوپر کوئی نہیں۔ قرآن تصدیق کے لیے، ساری کتابوں کی تصدیق کے لیے کافی۔ ہم منتر پڑھ کر قرآن کی تصدیق نہیں کرتے، قرآن پڑھ کر منتر کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہمارا قرآن مصدق تھا، مصدق کلام ہے، قیامت تک رہے گا۔ اس کو پروف کرنے کے لیے کسی بھی منتر و شلوک کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر جو الزام لگتے ہیں تو اس الزام کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے جی۔ تو اس الزام کو جو لوگ الزام لگاتے ہیں انہی کی زبان پر ہم قرآن پر لگے ہوئے الزام کو دور کرتے ہیں، اور ایسا محمد رسول اللہ کے زمانے سے چلا ہے۔ دور کرنا، الزام لگے، محمد پر الزام لگا تو محمد نے کہا میرے باپ کا نام یہ، میری ماں کا نام یہ، اکابرین کے اوپر الزام لگے، قاسم نانوتوی پر الزام لگا، شیخ الہند پہ لگا، انہوں نے کہا کہ میرے باپ، میں حرام زادہ نہیں ہوں، میرے باپ کا نام یہ۔ محمد نے بھی کہا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، جی نسب کو بتایا، ذمہ داری ہے یہاں پر۔ اس وقت نبی نے انہی الفاظ میں کہا، یہ نہیں کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ ابن عبد المطلب پہلے زمانے میں نسب کو بیان کیا جاتا تھا اپنا تعارف کے لیے، تو نبی نے دونوں طریقہ، اپنا پروف بھی دیا اور اپنا جو طریقہ چل رہا تھا اس طریقے پر اپنا پروف بھی کیا۔ تو ہمیں اپنے قرآن بھی بتانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں جو الزامات لگتے ہیں جن زبانوں میں، ان زبانوں میں اس کی تردید بھی ہمیں کرنی ہے۔ تو وہ آنے کے بعد اسی لیے میں منتر پڑھتا ہوں، دیکھیے، اور یہ پڑھنا اس وقت زیادہ مفید ہوتا ہے جب ہندو بھائیوں کا ایک بڑا طبقہ ہو۔ باقی ہمارے نوجوان اور ہمارے آڈینس جلسوں میں آتے ہیں کہ نہیں تھوڑا منتر بھی سنیں گے، تو سنا دیا جاتا ہے کہ بھائیو آپ کے قرآن میں بھی یہ آرڈر ہے، تو ہندو بھائیوں کے گرنتھ میں بھی یہ چیز ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں جتنے احکامات ہیں ہندو بھائیوں کے جو پرانے گرنتھ ہیں اس لوگ سے ہیں، پرانی جو شاستر ہیں رگ وید یجروید، تقریباً چیزیں ان کے شاستروں کے اندر آپ کو ملے گی۔ جنت کی اتنی صفات قرآن میں نہیں ہے جتنی کہ ویدوں کے اندر ہے۔ اللہ کی جتنی تعریف قرآن میں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس میں آپ قرآن کی وہ کر رہے ہیں، نہیں، مطلب قرآن کے اندر اللہ نے جن جن مضامین کو جب جب ضروری سمجھا وہ کیا، لیکن ویدوں کے اندر 4 وید ہیں، ان کے اندر تو بے شمار اللہ کی یعنی ایشور کی تعریفات کی گئی، اور ہیں اللہ ان سے کہیں زیادہ حقدار ہیں۔
تو اس لیے ضرورت پڑنے پر ہم سمجھاتے. تو مغرب کے بعد کا وقت تھا, وائے لکھ کر کے ہم نے سوچا کہ اگر میں کہوں گا کہ ہاں بھائی احلت لکم بہیمۃ الانعام, تو وہ کہیں گے کہ بھائی دشمنی تو اسی بات کی ہے کہ آپ کا قرآن پر تو اعتراض ہوا ہے, اب قرآن کی آیت پڑھ کر کیسے سنائیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھیا گرو جی آپ کو میں جواب دیتا ہوں. ہم اگر زبانی, تو اس وقت میری عادت تھی, ہم نے اس کو منوسمرتی کو نکالا. منوسمرتی ہندو بھائیوں کی شریعت کی کتاب ہے, ان کی گرنتھ ہے, قانون کی کتاب ان کی. جیسے ہماری فقہ کی کتاب ہوتی ایسے ہندو بھائیوں کی ان کی گرنتھ ہوتی. اور منوسمرتی منو جی کی, منو یعنی حضرت نوح کی, ان کو بدل دیا منوس, مہاجل پلوان والے منو کہے گئے. تو وہ نکال کر ہم نے پڑھا. ہم نے کہا کہ صفحہ نمبر 169, 1 کم 70, صفحہ نمبر 169 آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں یہاں پہ وہ آپ ہی جانیں گے. تو ہم نے کہا پتما پروچتم بھکشن مام سام ویشناومہ. ہم نے پڑھا, ہم نے کہا گرو جی یہ منوسمرتی پنڈت کیول آنند جوشی کا اس میں انواد بھی ہے, ان کی تصویر بھی, اور یہ گیتا پریس گورکھپور سے یہ اس کی پبلش بھی ہوئی. اس کا پبلشر جو ہے وہ گیتا پریس گورکھپور کی گیتا پریس ہندوستان کی سب سے بڑی پریس مانی جاتی. ہندو دھرم کی بڑی بڑی گرنتھ وہیں سے ان کو چھاپتے ہیں وہ لوگ. ہم نے کہا دیکھ لیجیے. اب میں نے کہا اس کا انواد کیا ہے. اگر اس دھرتی کا انسان ماंس کھانا چاہیں, منتروں دوارا پوتر کر کے ماंس کھا سکتے ہیں. ہم نے کہا یہ میں اس منتر کا انواد پڑھ رہا ہوں پنڈت کیول آنند جوشی کی نے جو معنی بتایا. وہ منوشیہ انسان اگر ماंس کھانا چاہیں تو منتر دوارا پوتر کر کے ماंس کھایا جا سکتا ہے. جنگل کے پشو پکشی پرندے, جنگل میں گائے بھی, جنگل میں بھینس بھی, جنگل میں الگ الگ طرح کے جانور بھی, چیڑ پھاڑ کر کھانے والے جانور کے علاوہ جن کو اللہ نے جائز قرار دیا, احلت لکم بہیمۃ الانعام, جنگل کے پشو پکشی پرانی کے بھوجن ہیں. ہم نے کہا بھوجن مطلب کھانا, سونگنا نہیں, کھانا. پرانی مطلب انسان, پرانی کا مطلب جنات نہیں. جنگل کے پشو پکشی پرانی کے بھوجن ہے, منتروں دوارا پوتر کر کے ماंس کھایا جا سکتا ہے. اب ہم نے کہا کہ اب آئیے قرآن نے کیسے اجازت دی, بالکل اسی کے مطابق. ہم جب ہماری شریعت کہتی ہے کہ جب ہم کسی جانور کو ذبح کریں تو ہم بسم اللہ پڑھیں, بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کریں, تب جا کر ہم اس جانور کے گوشت کو کھاتے ہیں. بعض ائمہ نے یہ کہا اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو وہ جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں اس کے گوشت کو کھانا جائز نہیں. بعض ائمہ نے کہا کہ نہیں, ہر مومن کے اندر بسم اللہ یعنی اللہ جب ہے ہی تو بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں, لیکن مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم لوگ کرتے بھی ہیں, اگر مرغا بھی ذبح کرتے ہیں, خصی بھی, تو ہم لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ برکت ہو, شریعت کی اتباع ہو جائے, پاک پوتر ہو جائے. اب بتائیے ہماری شریعت کا یہ پیغام اور منوسمرتی کے اس اپدیش کے بالکل سپورٹ میں ایک جیسا ہے یا الگ الگ ہے؟ آپ کے منوسمرتی نے کہا کہ پشو پکشی کو کھایا جا سکتا ہے اور منتروں دوارا پوتر کر کے کھائیے. ہم منتر پڑھتے ہیں بسم اللہ, تب ذبح کرتے ہیں, پوتر کرتے ہیں, کھاتے ہیں. اور آپ بھی کھائیے گرو جی. اب کل سے کھانے کا مطلب کل سے آپ اوم بھوربھوہ سواہا, اوم نمہ شواہا بول کر کے ذبح کیجئے, کھائیے. کیوں؟ منوسمرتی کہہ رہا. بات ہو گئی ختم. کتاب ہم نے کہا میں نہیں بول رہا ہوں, آپ کو مجھ پر غصہ آ رہا ہوگا کہ چھوٹا بچہ اتنا کچھ کر گیا, یعنی اتنی انسلٹی کر دی, جواب بھی ایسی دی تو کتاب دے کر. جو بڑا طبقہ اس گاؤں کا, رام نگر گاؤں سے آئے ہوئے تھے لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع,
گئے. جانے کے بعد ان کو بلیم کرنا شروع کیا کہ گرو جی آپ نے جو جواب دیا تھا, یہ سوال کیا تھا, عبداللہ صاحب نے تو کتاب پڑھ کر, کیا منوسمرتی صحیح ہے وہ؟ بولا ہاں منوسمرتی کے شلوک تو تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے زمانے میں منتروں دوارا پوتر کر کے کھایا جاتا تھا, اور آج بھی منتروں دوارا کوئی پوتر کر کے کھا سکتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ پشو پکشی پرانی کے بھوجن ہے, یہ کب ہوتا تھا؟ آپ لوگ کیوں نہیں بتایا ہم لوگوں کو؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ویدک دور میں یعنی وید جب مانا جاتا تھا تب بھوجن کرتے تھے لوگ, ماंس کھاتے تھے لوگ ویدک دور میں, یعنی جب وید کو مانتے تھے. تو بہت سے جاہل لوگوں نے کیا کہا, کیا اب وید کو نہیں مانتے ہم لوگ؟ اب بھی تو ویدے کو مانتے ہیں. جب مانتے تو پھر آپ لوگ بتاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بس اب بہت ساری نئی نئی شاستریں آئی ہیں, اس کے اندر بہت ساری یہ ہو گئی برکت, جیسے جیسے انہوں نے بہانہ کیا ہوگا. میرے بھائیو 2 روز کے بعد فون آتا ہے, وہ کڈ ملا لوگ بیٹھ کر, مطلب کڈ ملا, ان کے کڈ ملا لوگ, ان کے کڈ گرو لوگ بیٹھ کر انہوں نے کہا اتنی بڑی انسلٹ ہو گئی, کچھ کیا جائے. فون کیا, عبداللہ صاحب کیا آپ تیار ہیں ثابت کرنے کے لیے اپنے قرآن سے احادیث سے جو جو سوال ہم کریں گے؟ ہم نے کہا کہ آئی ایم ریڈی, آئی ایکسیپٹڈ یور چیلنج, ہم آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں. بولیے کس میٹر پر, کس تعلق سے, کون سے وید کے تعلق سے بحث کیجئے گا؟ طے ہو گئی بات گوشت کے اوپر. 2-3 دن کے بعد ہم نے کہا میں اکیلا آؤں گا, میرے ساتھ ایک آدمی آئیں گے, ہمارے گھر کے قریب ہی تھے, اپنے علاقے کی بات کہہ رہا ہوں میں. ہم نے کہا آؤں گا. ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ وحدانیت پہ کرے گا, وحدانیت کے اوپر سینکڑوں منتر, زیادہ سے زیادہ جنت جہنم میں کریں گے سینکڑوں مطلب اس لوگ ہیں, گناہ, پاک ناپاک, پاپ, جس ٹاپک پر آ جائیں سب ٹاپک کے اوپر کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم کریں گے بیٹھ کر کے. ہم نے اپنے عالم دین سے, اپنے استاد سے مشورہ کیا, بولا بالکل ڈرنا نہیں. بولا پڑھے کہاں سے ہو؟ میں نے کہا میں تو آپ جانتے ہیں قاسمی ہوں. بولا قاسمی کی صفت کسی بھی باطل طاقت کے سامنے جھکتے نہیں ہے. وہ مولانا قاسم ببانگ دوہل, پنڈت دیانند سرسوتی کو بھگایا تھا روڑکی سے, جب مناظرہ نہیں کر پایا تھا تو میرٹھ آیا. حضرت مولانا بیمار تھے, اس کے باوجود بھی میرٹھ پہنچ گئے. وہاں سے پتہ نہیں کہاں بھاگا, ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے ایک سینگ غائب ہو جاتا ہے, ایسے وہ غائب ہو گیا. ہم نے کہا کہ یہ نسبت ہے تو مقابلہ کرو ان کا, بولو ایکسیپٹ کرو. ہم نے کہا قبول ہے. 3-4 روز کے بعد مشورہ کرنے کے بعد کیا بات نکلی وہاں سے؟ جو اچھا ودوان تھا ان کا, انہوں نے کہا پتہ ہے اس دن آپ نے سوال کیا تو کتاب کھول کر بتا دیا. وہ سنسکرت کے ساتھ انگریزی میں بھی بائبل سے بھی حوالہ دے دے گا. اور وہ بولا کہ میں سمجھتا ہوں جتنی نالج سنسکرت کی اس بچے کو ہے گرو جی آپ کو نہیں. اگر آپ ان سے ڈیبیٹ کریں گے کہ ایشور ایک ہے, ایشور کی ایک بھکتی کرنی چاہیے, تو وہ وید سے بھی پڑھے گا, گیتا سے بھی پڑھے گا, رامائن سے بھی وہ دے گا پروف. جب وہ پروف دے دے گا تو آپ اس پورے گاؤں کو مسلمان ہونے سے نہیں روک سکتے. اسی لیے بہتر ہے جو آپ نے چیلنج کیا اس کو واپس لیجئے. بہانہ بنا کر کہیے کہ ہمارے گرو لوگ نہیں آئیں گے, کسی ٹائم پہ کریں گے. تو آج تک ان کا 1 مہینہ نہیں ہو رہا. وہ بولے کیا مولانا ابھی 1 مہینے کے بعد کریں گے, آپ کو تاریخ بتا دیں گے. ابھی تک ان کی تاریخ آ ہی رہی. تو یہ چیز ہے, سنسکرت اشلوک اس وقت پڑھنا زیادہ مفید ہو جاتا ہے جب ہمارے ہندو بھائی ہو, ان کو بھی ذلیل کرنے کے لیے نہیں, سمجھانے کے لیے کہ آپ جو ایک ایشور کو نہیں مانتے ہیں, ایک ایشور کی بھکتی کی بات کہی گئی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اپنے سماج کی بیٹیوں کو پڑھائیے, عالمہ بنائیے, فاضلہ بنائیے, تاکہ خاندان پڑھے, سماج کا, گھر کے اندر ایک بہترین ماحول کا نرمان ہو سکے. بہت بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں حضرت ناظم صاحب کا کہ انہوں نے مجھے عورت کے تعلق سے اور سماج کی بہو بیٹیوں کے تعلق سے بات کرنے کا موقع فراہم فرمایا, اور دل خوش ہو گیا ہے. میں بھی ایک چھوٹا سا بنات چلاتا ہوں, چھوٹا سا, اس کا بھی کام پروسیس میں ہے, لیکن یہاں آ کر ہم کو ایک سیکھ ملا کہ 650 بچیاں تقریباً زیر قیام ہیں, قیام و طعام ان کا اس ادارے کے اندر. بہت بڑا کام ہو رہا ہے. بچوں کو پڑھانا بہت آسان ہوتا ہے, بچیوں کا انتظام کرنا بہت کٹھن اور بہت مشکل, کوئی جہاد اکبر سے کم نہیں. اسی لیے میں
شکر گزار ہوں حضرت ناظم صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، پوری کمیٹی کا، جو اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پوری دنیا کے اندر اس ادارے کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اپنی بہو بیٹیوں کو ہم وہ سمان دیں، وہ مان دیں، وہ عزت دیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیان کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تو پیاسے رکھ دیے۔ کوئی بات نہیں۔